انجین صاحب آپ کو شامل گفتگو کرتے ہوئے دیکھیے، یہ تو حقیقت ہے کہ آپ کا شہر بہت پھیلتا جا رہا ہے، یہ بات بھی حقیقت ہے کہ عید الاضحیٰ پر قربانی بھی ہونی ہے، لیکن میرا ایک کنسرن ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس معاملے پر لیجسلیشن ہونے کی ضرورت ہے، لوگوں کو ذمہ داری لوگوں پر بھی ڈالنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم سندھ حکومت کو یا میئر کو کراچی کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں تو لوگوں سے بھی تو پوچھ گچھ ہو نا. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ لیجسلیشن ہوا ایسے معاملات پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کی انتظامیہ کو، آپ کو اور سیف بھائی کو اور سعدیہ میری بہن کو عید کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی بہت مبارک. اور دین دیکھیں، یہ آپ نے بہت پازیٹیو بات کی ہے. ہم اسمبلی کے فلور پر اگر موجود ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہے. اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اختلاف برائے اختلاف کریں اور تنقید برائے تنقید کریں. یقیناً ہمارا کام قانون سازی ہے. ہم ہر اس اچھے کام کے لیے تیار ہیں، ہر اس اچھے قانون سازی کے لیے تیار ہیں جس سے شہر کی تعمیر و ترقی میں اضافہ ہو، شہر کے ایشوز کو ریزالو کیا جا سکے، صوبے کے ایشوز کو ریزالو کیا جا سکے، بلکہ پاکستان کے ایشوز کو ریزالو کیا جا سکے. اور جس شہر میں ہمارا رہنا ہے ہوتا ہے، جو ہمارا آبائی شہر ہے کراچی شہر جس کو ہم آن کرتے ہیں، یہ شہر صرف صوبہ سندھ سے وابستہ نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان سے وابستگی اس شہر کی ہے ہر لحاظ سے. اب دیکھیں صورتحال جو کراچی شہر کی ابھی ہے عید قربہ کے موقع پر، لیکن تنقید سے ہم باہر آ جاتے ہیں، اختلاف سے ہم باہر آ جاتے ہیں. کیا میں تنقید کر رہا ہوں ایز اے اپوزیشن، ایم کیو ایم پاکستان کے نمائندے یا پھر ایم کیو ایم پاکستان تنقید کر رہی ہیں؟ میری بہن خود بھی باہر نکلتی ہوں گی. جو کراچی کی صورتحال ہے، میرا بھائی ہے مرتضیٰ وہاب، ہم تو خوش ہیں اس بات پہ کہ کم از کم بلدیاتی نظام تو موجود ہے اس شہر کے اندر. کیونکہ جو سیاسی لوگ، جو ایلیٹ کلاس، جس اشرافیہ کا آپ ذکر کر رہی تھی، تو وہ اشرافیہ ہم نہیں ہیں. بیسیکلی وہ ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم اور کبھی میری باری کبھی تیری باری، سلیم اللہ کلیم اللہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہیں اشرافیہ. اب مسئلہ یہ کہ سپرلیٹو ڈگری پر ہے نا، آپ بھی اسی جگہ ہی ہیں لیکن ہیں اسی دوڑ میں. ہماری مثال آپ نہیں دے سکتے. ہمارا ایگزامپل جب بھی آپ دیکھیں کراچی شہر کو، اب دیکھیں ٹاپک چینج ہو جائے گا، ہم ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں کراچی شہر کے اندر ہم تو ہمیشہ سے یہی خواہش کرتے رہے، سندھ اسمبلی میں، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں ہمارے جو نمائندے بات کرتے ہیں، بلدیاتی، میرا سوال یہ کہ آپ میری بات تو سن لیں، مجھے مکمل کرنے دیں گی تو بات سمجھ میں آئے گی نا. میری عرض سن لیں. ذہین ترین لوگ ہیں، لیجسلیشن کرنے میں اگلی اسمبلی میں لگا دینا آپ کہ بھائی ہم نے اس پر بات کرنی ہے اور آپ لے کر آئیں قانون. میری بات تو مکمل ہونے دیں، میری بات تو مکمل ہونے دیں. لیجسلیشن کے لیے منع کون کر رہا ہے؟ دیکھیں ہمارا کام ہی لیجسلیشن کرنا ہے. صوبائی اسمبلی میں جو لیجسلیشن آلریڈی موجود ہے اس کے لیے کون سی لیجسلیشن چاہیے؟ کراچی کے شہری ٹیکس ادا کرتے ہیں اپنی محنت کی کمائی سے، اور کراچی کا جو میئر کراچی موجود ہے مرتضیٰ وہاب میرا بھائی، اس کے لیے اگر اسٹیڈیم روڈ یا پھر شارع فیصل کراچی ہے تو معذرت کے ساتھ لیجسلیشن کی بات تو سیکنڈری ہے نا. اور میں اورنگی ٹاؤن سے آ رہا ہوں، پورا اورنگی ٹاؤن جو وہ تہس نہس ہے، بلدیہ ٹاؤن تہس نہس ہے، جو کراچی کے مضافاتی علاقے ہیں. آپ لیجسلیشن کی اس پہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں 110% تیار ہوں، میری جماعت بھی تیار ہے، میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، میری جماعت کھڑی ہے اچھی چیزوں کے لیے، صوبے کی بہتری کے لیے، شہر کی بہتری کے لیے. ہم سے قطعاً منع نہیں کر رہے ہیں اور ہمارا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے صوبائی اسمبلی میں بیٹھنے کا کہ ہم لیجسلیشن نہ کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. میری بہن نے کہا کراچی شہر بہت پھیلتا جا رہا ہے، بہت بڑا شہر ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن آپ کے پاس بلدیاتی نظام موجود ہے. آپ نے جو ٹھیکہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو دیا تھا تو اس مقصد کے لیے تو دیا تھا کہ شہر بہت پھیلتا جا رہا ہے، شہر بہت بڑا ہو چکا ہے، اس کو بہتر انداز میں صفائی کی جائے اور اس کے معاملات کو ریزالو کیا جائے، شہر کچرے کا ڈھیر نہ بن سکے. تو ناکامی ہو رہی ہے نا. اجازت صاحب، میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں اس وقت تو پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے اور پچھلے 17 برس سے آپ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہیں یہ لوگ 18 چلیں، یہ بھی اقتدار میں ہے ایسے فیڈریشن میں ہے نا. یہ آپ ان کو کیوں اپوزیشن میں شمار کر رہی ہیں؟ یہ بھی اقتدار میں ہے. جواب دینے تو آسانی ہو جائے گی. اچھا، تو اب یہ پہلے ان کا بھی جواب دے دیجیے گا، لیکن میرا سوال کا جواب یہ فرمائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں آپ بھی بحیثیت اپوزیشن بھی ناکام ہو رہے ہیں کیونکہ آپ وہ پش نہیں کر پا رہے حکومت کو جو ظاہر بحیثیت اپوزیشن آپ میں ایبلٹی موجود ہے؟ یعنی میں نے نہیں دیکھا کہ اس سارے معاملے پر بفور دا ٹائم کوئی اس طرح کی کیمپیننگ کی گئی ہو، کیونکہ ماضی میں یہ کیمپینز ہوتی تھیں ایم کے ایم کی جانب سے. آپ لوگ باقاعدہ طور پر کیمپینز چلاتے تھے عید الاضحیٰ سے پہلے کہ شہر میں یہاں پہ کلیکشن پوائنٹس ہوں گے، اس طرح ہوگا، ہم اس طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے. کوئی اس طرح کی چیز نہیں. یعنی اگر آپ کے پاس اقتدار نہیں ہوگا تو آپ شہر کو بے ہنگم ہو کر چھوڑ ہی دیں گے. دیکھیں، اور وہ بھی صرف صحیح کہہ رہے ہیں صاحب صاحب کہ صوبائی حد تک نہیں ہے، وفاق میں تو اقتدار موجود ہے. مجھے ڈبل رول ہے نا. مکمل کرنے دیجیے گا. اب یہ ان کے لقموں کو بھی جواب دے دیجیے گا ساتھ میں. بات مکمل کرنے سب سے پہلے
میں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لاتا ہوں اور سیف بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خصوصاً جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ ایک جو بات ہم سے منسوب تھی ماضی میں کہ اختیارات کا رونا روتے ہیں, آج سیف بھائی کہہ رہے ہیں کہ اختیارات نہیں ہیں. اور شکر الحمدللہ کہ 2023 کے کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں سن لیں نا, بلدیاتی الیکشن کا جو ہم نے بائیکاٹ کیا اس کا ثبوت آج مل رہا ہے. یہی جماعت اسلامی تھی نا جو کہا کرتی تھی آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں. وسیم اختر بھائی میئر کراچی تھے, تو ہم نے رونا تو ڈالا ہوا تھا حقیقتاً کہ اختیارات نہیں ہے. تب ہمیں بڑی تنقید سننے کو ملتی تھی, خصوصاً ہمارے جماعت اسلامی کے بھائیوں کی جانب سے. لیکن آج جب میں سنتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے میرے بہت آج آپ بھی اسی حال میں ہیں جو کل آپ ہمیں سر ہم الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے تھے 2023 میں؟ ہمیں پتا تھا کہ یہ لولا لنگڑا نظام کچھ نہیں دے سکتا. یہ لولا لنگڑا نظام کچھ نہیں دے سکتا اس شہر کو. یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے, یہ کوئی چھوٹا شہر یا چھوٹی آبادی یا چھوٹا قصبہ نہیں ہے. یہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ یہاں کا بلدیاتی نظام ضروری نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے ہی نمائندے ہوں, جماعت اسلامی کے بھی ہوں اور پی ٹی آئی کے بھی ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ہوں. اگر بااختیار نہیں ہوں گے تو ایسا ہی رونا چلتا رہے گا. میں بات کر رہے تھے میں مکمل کر دوں سیف بھائی کی بات کہ ہم جماعت ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ وفاقی حکومت پہ موجود ہیں. تو سیف بھائی وفاقی حکومت یہاں پہ کراچی کا نظام نہیں چلائے گا. ہم جب بات کرتے ہیں کہ کراچی کو اٹھا کے وفاق کے حوالے کر دیں, جب بھی بات کرتے ہیں سیاسی طور پر ہو کسی بھی لحاظ سے ہو, تب تو آپ تنقید کرنے باہر نکلتے ہیں نا. دے دیں نا, آپ بھی آ جائیں سپورٹ پہ ہمارے کہ آپ وفاق کو دے دیں کراچی شہر. اس لیے تو رو رہے ہیں. 2 تلواریں تو میں نے کبھی نہیں دیکھی ہیں. میں ایک بات, اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ کراچی شہر سے, کراچی کے شہریوں سے آپ کی وفاداری ہے اور محبت ہے, تعلق ہے, تو آپ لبیک کہیں نا. آپ تو لبیک بھی نہیں کہتے. آج آپ بات کر رہے ہیں میرا سوال ذرا مختلف تھا. دیکھیں آپ کے سوال جواب میرا خیال ہے سیف صاحب کا اور باقی اس پہ دے رہے پڑے. میرا سوال دیکھیں, آپ لوگ اس شہر کے نمائندے ہیں, آپ کلیم کرتے ہیں اس شہر کو, آپ اون کرتے ہیں اس شہر کو. آپ لوگوں کی جانب سے میں مانتی ہوں کہ یہ, چلے میں ایک سیکنڈ کو ہائپوتھیٹیکل بات کر رہی ہوں, سعدیہ برا بھی نہیں مانے, ناکام لوگ ہیں. جماعت اسلامی بھی ناکارہ لوگ ہیں, ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. ایک منٹ سے صاحب مجھے بات کرنے دیگا. ایم کیو ایم کے پاس یہ ترا رہا ہے کہ کنزیکٹیو بلدیاتی انتخابات کو جیتا بھی آپ کے میئر نے, جیل سے جیتا, باوجود اس کے اختیارات نہیں تھے, آپ کی کیمپینز تھی. وہ کیمپینز مجھے اس دفعہ عید الاضحیٰ پر کیوں نہیں دکھائی دی؟ That's my question. سنا دیکھیں یہاں پر بہت بڑے بڑے چیمپئنز موجود ہیں. جماعت اسلامی ہے, پی ٹی آئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی. پی ٹی آئی کو تو چھوڑ ہی دو یار, کہاں پہ پی ٹی آئی نہیں, وہ تو پیپلز پارٹی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. جس طرح کے ان کے بیانات ہیں بلدیات, حال فی الحال جو بیانات ان کے چل رہے ہیں ان کے لوگوں کے, بلدیاتی ذمہ داروں کے, ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا. ان کو مبارکباد پیشگی طور پر میں دے دیتا ہوں آپ کے پروگرام پہ. ان کے آپ بیانات سن لیں, سیف بھائی بہتر بتا سکتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے کلیگ ہیں. خیر دیکھیں, ایم کیو ایم پاکستان کے ایک مضبوط انتظامی ڈھانچہ اس شہر کے اندر موجود ہے, اور ہمارے پاس بلدیاتی نظام موجود نہیں ہے, کاؤنسلر تک نہیں ہے. ایم این ایم پی کا ہمارے پاس ڈومین ہے, اور اس کے علاوہ جو ہمارا تنظیمی اسٹرکچر ہے, ہمارے ٹاؤنز موجود ہیں, ہمارے یو سی ایس موجود ہیں, ہم نے باقاعدہ اپنی کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں. اچھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو تنظیمی اسٹرکچرز ہیں وہ تو بات نہیں کر سکتے سن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ساتھ. نہ ڈومین بنتا ہے نہ ان کا کام بنتا ہے. دیکھیں شکایات ارسال ہوتی ہیں. ہم ایم کیو ایم پاکستان بھلے سے کچھ کریں یا نہ کریں, ایک کریڈٹ تو ایم کیو ایم پاکستان کو جاتا ہے جو میری بہن بھی دیں گی اور جماعت اسلامی بھی دیں گی, کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ایم این اے ایم پی کے لیول کے جو میں خود ہم گراؤنڈ پر موجود ہوتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ موجود ہیں. کوئی نہیں دے گا اس بات کا کریڈٹ. صرف بقرہ عید کی بات نہ کریں نا آپ صرف بقرہ عید کیوں کی بات کر رہے ہیں؟ آج آئے نا, لے آئے آپ گراؤنڈ کے اندر کسی پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو اور جماعت اسلامی کے نمائندے کو, ایم کیو ایم کے اور پی ٹی آئی کے نمائندے کو. آپ کو بتا دیں گے ہم سے لاکھ نہیں کروڑوں اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن اس بات پہ اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ہم عوام کے درمیان موجود ہوتے ہیں, کیونکہ ہم عوام میں سے, ہم اشرافیہ سے نہیں ہیں, ہم وڈیرے جاگیرداروں سے نہیں ہیں. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. ہم کر رہے ہیں الحمدللہ, اور ہم بارہا ہم نے تمام ایم پی ایس نے خطوط بھی لکھے ہیں اپنے اپنے حلقوں کے اعتبار سے.